بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر بات کرنا چاہتا ہوں حیات عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ دو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ہم نے عجیب مسئلہ بنا دیا، نہیں سمجھ آتی کیوں ایسا کر دیا، کیوں کر دیا پتہ نہیں، کس وجہ سے ہوا یہ سمجھ آتی ہے کہ جب وہ ہم ان کتابوں کی طرف گئے، وہ ستہ سے قرآن کی طرف داخل ہوئے تو پھر بہت کچھ اپنے ساتھ لے کر داخل ہوئے۔ یہ تو کہتا ہے پاک صاف ہو کر اس میں آئیں، قرآن کی طرف آئیں، پاکیزہ ہو کر، پاکیزہ ویسے بھی پاکیزہ ہو جائیں لیکن پاکیزہ ذہن لے کر اس کے ساتھ آئیں۔ پاکیزگی سے مجھے تھوڑی سی بات یاد آئی، یہ قرآن پاک ہے، یہ ٹھیک ہے جی مسلمانوں کی کتاب ہے لیکن یہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو تمام انسانوں کے لیے ہے، بنی آدم کے لیے ہے۔ اس میں یہ عیسائیوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے، پارسیوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ جو اللہ کو مانتا نہیں مانتا سب کے لیے ہے، یہ سب کو خطاب کر رہی ہے، تو ہر ایک کا اس پر حق ہے۔ اب کوئی غیر مسلم اس کو پکڑ لے تو ہم اس کو کہیں کہ اس نے تو بیعت بھی کر دی ہے اس کی۔ اگر کوئی بندہ غیر مسلم سوچے یار میں دیکھوں تو ذرا یہ ان کے قرآن میں ہے کیا، کیسی ہے، میں چاہتا ہوں چلے دیکھیں دین اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، قرآن کی زبانی جاننا چاہتا ہوں، تو وہ اس کو لے کر پڑھے دیکھے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوا تو نہ تو اس نے غسل کیا، نہ وضو کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ایسے ہی اس نے قرآن پکڑ لیا تو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں۔ اچھی بات ہے، کرے تحقیق کرے، اس نے تو اس کو ایز کتاب سمجھ کے پکڑا ہے نا، بھی کتاب ہے، ایک مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو نازل کیا تھا، ہم اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، پاکیزہ ہو کر پڑھیں۔ تو پاکیزگی یہ ہے، پاک ذہن ہو کر اس کو پڑھیں۔ جب ہم ادھر سے ہو کے آئے ان کو ساتھ ملانا لازمی قرار دے دیا گیا، ان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ان کتابوں کو ملانا۔ جب وہ ادھر سے سمجھ آئی تو پھر کیا سے کیا بن گیا، انہیں کیا سے کیا بنوں میں سے ایک یہ حیات عیسیٰ کا مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ وہ زندہ آسمان پر ٹھا لیے گئے، اب انہوں نے آنا ہے۔ یہ بھی مجھے نہیں سمجھ آئی بالکل، کہاں آنا ہے؟ اس شام کی مسجد ہے، مینار پر اس کے اتریں گے، اتر کے کہیں گے جی میں ہوں وہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر جس نے آنا تھا، جس کا تمہیں انتظار ہے، وہ میں ہوں، مان لیں گے سارے ایسے ہیں؟ کیا بات ہے؟ یا یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ بچہ پیدا ہوگا، وہ اس کا ماں کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ آگے نام ان کا شاید مہدی ہے، وہ مہدی بھی ہم کو کہتے ہیں کہ اس نے بھی آنا ہے، تو وہ ہوگا بچہ، اس طرح پیدا ہوگا۔ یا کوئی بندہ وہ مسجد کے مینار پہ، پتہ نہیں کتنی کہانیاں ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ کہانیاں کیوں پیدا ہوئیں، ان کے پیچھے ہم کیوں آئے، یہ دین میں کیسے داخل ہوئیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جب قرآن میں ہم ان کتابوں کے ذریعے داخل ہوئے تو یہ کہانیاں پیدا ہو گئی۔ بات ہو رہی ہے حیات عیسیٰ کی۔ یہ میں دو آیات یاد رکھ لیں، مائدہ کی 117 نمبر آیت ہے اور صف کی 6 نمبر آیت ہے۔ سورہ مائدہ کی 107 پوری بھی نہیں میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ یہ کھول کے دیکھ لیں آپ قرآن، میں یہ چاہتا ہوں آپ کھولا کریں کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ کوئی بھی بندہ جو قرآن کا حوالہ دیتا ہے، آپ اس کتاب قرآن کو کھول لیا کریں، دیکھا کریں کہ یہ بندہ کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، کہاں خرابی پیدا کر رہا ہے، ٹوسٹ دے رہا ہے، بات کو کہاں دے رہا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں۔ اچھا، یہ ہے جی مائدہ کی 117 نمبر آیت۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں نے ان بنی اسرائیل سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ یہ دراصل بات ہے محشر کی، حشر کی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کہے گا جب سب حساب کتاب ہو رہا ہوگا کہ بنی اسرائیل والے یہ کہتے تھے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے، کیا یہ بات تو نے ان سے کی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔
اس بات کا جواب دے رہے ہیں روز محشر. بات آ گئی ہے اب قرآن میں، آپ دیکھ لیں. یہ وہ جواب ہے جو آپ نے دینا ہے، دے رہے ہیں محشر میں. اللہ تعالیٰ نے وہ بات کوٹ کی. کیا عیسیٰ تو نے یہ کہا تھا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ میں کچھ نہیں کہا بجوز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا. تو اللہ حکم دے سکتا ہے کہ تم کہو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے؟ اور جب تک میں ان میں رہا، ان کی خبر رکھتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، یہ نہ بھٹکیں، یہ کسی اور طرف نہ جائیں، یہ میں خیال رکھتا تھا. بس جب تو نے مجھے وفات دی، توفیتانی، تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے. مائدہ کی 117 نمبر آیت آپ پوری کھول کے دیکھ لیں. بات توفیتانی ہے کہ تو نے جب مجھے وفات دی. ترجمہ کرنے والوں نے وہاں کیا ڈنڈی ماری ہے، کھول کے دیکھ لیں. جب تو نے مجھے اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، تو آگے وہ کرتے ہیں بات، تو پھر تو ان کا نگران تھا. اٹھا لیا تو نہیں ہے، تو وفیتانی ہے. کس طرح اٹھایا جاتا ہے؟ یہ وفات دی ہے. تو نے مجھے وفات دی. یہ بات آپ نے روز محشر بات کی ہے. تو میں نے ان کو نہیں کہا یہ کہ تو خود اچھا بہتر جانتا ہے کہ میں نے ان کو کیا کہا. جو تو نے مجھے کہا وہی میں نے ان کو کیا. میں نے نہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ آیت 117 نمبر. اور صف کی 6 نمبر آیت. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ کیا کہا، پہلے کوئی بات کی، آگے جو اس کے مطلب کا بات ہے وہ. اور ایک پیغمبر علیہ السلام جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں. یہ سورہ صف کی 6 نمبر آیت ہے. لو جی، میں تو بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں. میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد آئے گا، تو اس کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں جس کا نام احمد ہے. اگر تو اب تک احمد نہ آیا ہوتا تو پھر تو اور بات ہوتی. احمد تو آ چکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی عیسیٰ نے بشارت دی تھی علیہ السلام نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی تھی. میں تو وہ بشارت سنانے آیا ہوں، وہ آپ کو سناتا ہوں. میرے کے بعد ایک نبی آئے گا. یعنی ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طبعی زندگی میں نبوت ملنے سے لے کر وفات توفیتانی تک بنی اسرائیل کی نگرانی کی بات کی اور اپنے بعد کا ذکر کیا، جس کی حد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت جو پوری ہو چکی، آپ کی آمد ہو چکی. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ نے نبوت تک جاتی ہے. بس آپ کی حد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی حد وہاں تک ہی انہوں نے کہا کہ میرے بعد میں نہیں ہوں، میرے بعد ایک نبی نہیں آنا ہے. ان آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روز محشر تک ایک ہی بات ثابت ہوتا ہے، دو بعد نہیں کہ ایک میرا بعد ہوگا کہ میرے بعد نہ یہ آئیں گے، پھر میرا بعد پھر میں آؤں گا، پھر میرے بعد جو کچھ میں کروں گا اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. کوئی ذکر قرآن میں بالکل ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ابھی آیا نہیں یا ابھی ختم نہیں ہوا. کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ختم ہو جاتا ہے. بس بات ختم ہو گئی. اب ان کو اٹھا لیا گیا. یہ کہانی بھی ہم نے پتہ نہ جانے کیوں گاڑ لی، بنا لی. یہ صورت نساء کی 58 نمبر 58 نمبر آیت ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. یہ آیت ہے نساء کی. اچھا، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. آگے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا. یہ مریم کی 57 نمبر 57 نمبر آپ دیکھیں. وہ جو نساء کی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اللہ کی طرف اٹھا لیا، اور مریم میں ادریس علیہ السلام کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا. بلند مقام اللہ سے ہٹ کے ہے. آپ بتائیں کہ اللہ کی طرف اٹھنا اور بلند مقام کیوں اٹھنا ایک ہی چیز ہے. بلندی کا جب بھی تصور آتا ہے ہم بلندی اوپر کو کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ اللہ اوپر نہیں بیٹھا ہوا، اس کے ساتھ تصور ہے بلندی کا، وہ بلندیوں میں ہے. وہ اللہ ہر جگہ ایک جیسا ہے، ہر جگہ ہے اور ہر جگہ ایک جیسا ہے. یہ تصور کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کسی خاص مقام پر نہیں ہے اور کوئی
مطلب ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف اٹھانا یا بلند مقام کی طرف اٹھانا ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ تو جیسے دوسرے فوت ہوئے ویسے عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوئے، ویسے ادریس علیہ السلام بھی فوت ہوئے، ویسے بلند مقام عزت و احترام، عزت و احترام بخشی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بخشی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بخشی، ادریس علیہ السلام کو بھی بخشی، باقی سب کو بھی بخشی۔ بلند مقام یہ ہے جو جب وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو بلند مقام دیتا ہوں، بڑا بلند مقام ہے اس کا، تو ہمارا تصور بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جب کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، بڑا مقام ہے اس کا، یہ معاشرے میں بڑا مقام ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایک اور چھوٹی سی بات ساتھ کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا جیسے جیو گے ویسے ہی مرو گے، اور جس پر مرو گے اسی پر ہی اٹھائے جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فرعون کی طرح جینا چاہتے ہیں اور موسیٰ کی طرح ہم مرنا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، ہو نہیں سکتا۔ فرعون کی طرح جئیں گے تو فرعون کی طرح ہی مریں گے، ہمارا حشر فرعون کی طرح ہی ہوگا، ڈوبنے سے نہیں جو اس کی آخرت ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جیسے جیے ویسے اگر جئیں گے تو ہمارا بھی حشر ویسے ہی ہوگا۔ تو اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام تو اب ہم کہتے ہیں نہیں مرے، فوت نہیں ہوئے، موت نہیں آئی، آنی ہے، دوبارہ آئیں گے، پھر آئے گی، پھر جب آئیں گے کیا وہ نبی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، یقیناً نہیں، خاتم النبیین، بات ختم ہوگی، پھر وہ امتی بن کر آئیں گے، اور امتی بن کر ہی جئیں گے، اور امتی ہی مریں گے، اور امتی ہی اٹھائے جائیں گے، اور آخرت میں وہ کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ بتائیں ذرا، کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ پھر وہ جب وہ امتی ہی فوت ہوئے تو امتیوں کے صف میں کھڑے ہوں گے، جتنے مرضی بلند مقام امتی ہو جائیں، پیغمبر تو نہیں، پیغمبروں کی صف الگ، پیغمبروں کا مقام الگ، ایک الگ جماعت ہے، ایک الگ گروہ ہے لوگوں کا، ان میں تو نہیں۔ میرے بھائیو، یہ کس سے کہانی ساری بنائی ہوئی ہے؟ حدیث علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبر ہی فوت ہوئے، پیغمبر ہی اٹھائے جائیں گے، پیغمبروں کی جماعت میں ہیں، انہی میں ہی رہیں گے، یہ چلتی آ رہی ہے بات۔ 1500 سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک تو نہیں ہوا۔ یہ کہتے تھے 14ویں صدی میں آئیں گے، وہ بھی گزر گئی ہے، اب تو 35-40 سال شاید اوپر ہو گئے ہیں، 15ویں صدی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا، یہ جاہل لوگوں کا ایسا بھی نظریہ ہے کہ بس وقت رک گیا ہے، اب یہ 14ویں صدی ختم ہی نہیں ہوئی، 14ویں صدی چلی جا رہی ہے۔ خیر، یہ تو انتہا درجے کی جہالت کی بات ہے۔ تو بات میں کہہ رہا تھا حیات عیسیٰ پر، وہ آئے، اپنی ذمہ داری پوری کی اور وہ چلے گئے۔ بس یہ بات سمجھانا چاہتا تھا، کسی کہانیوں میں نہ پڑیں، اور ان کا بڑا نقصان ہے، اور قرآن میں سیدھے آئیں، صاف ذہن کے ساتھ آئیں، یہ سیاستہ کے ذریعے نہ آئیں گے تو بہت ساری علائشیں ساتھ لگ جائیں گی آپ کے نظریات اور خیالات میں، اور باتیں نہیں سمجھ آئیں گی۔ الجاؤ سارا ہے ہی انہی کی وجہ سے، تو ان پر بات کریں گے، پہلے بھی کی، پھر بھی کریں گے۔ فی الحال بس یہی بات ہے حیات عیسیٰ پر، میں چاہتا تھا کہ آپ کو ذرا ایمان آپ ایسا بنا لیں، یہی بنائیں، غلط مان کے بہت سارے نقصان ہیں۔ آپ نے دروازہ کھلا رکھا چھوڑا ہے کہ کوئی مہدی نے آنا ہے، تو وہ غلام احمد قادیانی آ گیا، اس نے کہا میں ہوں وہ، پھر ہم نے لٹھ لے کر اس کے پیچھے پڑ گئے، نہیں تو نہیں ہے، جب ہے ہی نہیں تو پھر کیسے، پھر کیوں دروازہ نہیں بند کر دیتے؟ کوئی آئے ہی نہ، کوئی آ ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ آپ کی مہربانی، شکریہ، آپ نے بات سنی۔